سے، اور ایک دو جملے تسلی و تشفی کے حوالے سے پسماندگان اور اس سے پہلے ابھی چونکہ تذکرہ ہوا تھا کچھ پابندی کے حوالے سے، تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے۔ فرمان پیمبر گرامی قدر ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین بے شک سفینہ نجات بھی ہے، چراغ ہدایت بھی ہے۔ اور جو شخص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر حسین کو ناپسند کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، پابندی کا خواہشمند ہے، وہ حسین کے ذکر پہ پابندی کا خواہشمند نہیں ہے، وہ ہدایت پہ پابندی کا خواہشمند ہے، وہ نجات پہ پابندی چاہتا ہے۔ حسین کی مخالفت، ابھی آپ قبلہ صاحب سے فضیلت اہل بیت کے گلہائے عقیدت سن رہے تھے۔ یہ اہل بیت کی کشتی لوگوں کی نجات کی ضامن بھی ہے، یہ اہل بیت کی کشتی لوگوں کی ہدایت کی ضامن بھی ہے۔ ذکر اہل بیت فقط ذکر اہل بیت نہیں ہے، ذکر نجات بھی ہے، ذکر ہدایت بھی ہے۔ جو ہے قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ جمعہ میں اکثر آپ سنتے ہیں، کائنات کا خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے یہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، ایک نہ ایک دن ضرور تم تک آ پہنچے گی۔ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس موت سے بچ سکو، اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا اس عالم کے سامنے جو ظاہر کی خبریں بھی جانتا ہے، جو غیب کے حالات بھی جانتا ہے، اور تمہارے سامنے دکھایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، وہ تمہارے کرتوت تمہارے سامنے آ جائے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس موت سے، جس موت سے موت کا خالق کہہ رہا ہے کہ بچ نہیں پاؤ گے، بچنا چاہتا ہے یا نہیں بچنا چاہتا؟ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ لوگ 100 سال کے ہو کے بستر بیماری پہ پڑے رہتے ہیں، جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے نا کہ کیا موت کی طرف جانا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے نہیں، کچھ پل اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آخر انسان بچنا چاہتا کیوں ہے؟ اور پھر موت وہ حقیقت ہے کہ دنیا میں آپ کو منکر نبوت و منکر امامت ملیں گے، منکر اولیاء خدا ملیں گے، حتیٰ منکر مذہب و منکر خدا بھی ملیں گے۔ موت کا انکار کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی لا مذہب ہے، بے دین ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یا دوسرے انسانوں کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت وہ حقیقت ہے جسے روز ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ روز زندہ انسان ہمارے سامنے مردہ ہوتے ہیں اور ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے انہیں قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ موت کا انکار ممکن نہیں ہے، تو پھر انسان بچنا چاہتا کیوں ہے؟ بس ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے تسلی و تشفی کے 2 جملے کہوں۔ اس لیے بچنا چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہے خالق نے اس دنیا میں مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا، کرنے میں کچھ اور آیا تھا، کر کے میں کچھ اور جا رہا ہوں۔ کسی طالب علم کو سارا سال کلاس میں بٹھائے رکھے نا، اور وہ اپنے کام پہ توجہ نہ دے، فضول وقت ضائع کر دے، جب اسے امتحان گاہ کی طرف لے جائے نا، تو اس کے دل میں 100 وسوسے آ رہے ہوں گے کہ ہونا تو میں نے فیل ہے، کاش یہ وقت ٹل جائے اور میں اس امتحان گاہ کی طرف نہ جاؤں۔ بس موت جس نے امتحان کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ اور مقام نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے وہاں جا کے پاس بھی ہونا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے۔ جس نے ساری زندگی اس دنیا میں، جس دنیا میں اسے امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنا دل لگایا اور اس دنیا کو ہی اپنا سارا ہم و غم سمجھ رکھا، اور اسی دنیا کی نعمات کو اپنا صبح و شام کا وتیرہ بنا لیا، یقیناً اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس دنیا کی نعمات چھوڑ کے اس منزل کی طرف جانے کی تیاری کرے جس منزل کے لیے اس نے ساری زندگی کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ابھی اگر آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے جن کی محبت کو میرے اوپر فرض اور واجب قرار دیا ہے، نماز میں ان پہ درود نہ پڑھوں تو میری نماز نہیں ہوتی، باطل ہے۔ کسی اور بڑی سے بڑی محترم ہستی کا نام بھی میں نماز میں لے لوں تو میری نماز باطل ہے، اہل بیت پیغمبر کا نام نہ لوں تو میری نماز باطل ہے۔ مجھے اللہ نے ان کی محبت دے کے بھیجا تھا، ساری زندگی میں ان کا رستہ چھوڑ کر ان کے دشمنان کے رستے پہ چلتا رہا، ان کی محبت تر کر کے ان کے دشمنوں کی محبت دل میں بسائے رکھا، اور پھر مجھے جب کہا جائے موت کے لیے تیاری کرو تو یقیناً میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس منظر کی طرف جاؤں۔ لیکن اس کے باوجود عمران شاہ صاحب، محسن شاہ صاحب
جتنے پسماندگان تشریف فرمائیں، مشکل مرحلہ ہوتا ہے ماں جب دنیا سے چلی جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا ماں کی جدائی کو، لیکن ہمارے لیے صبر کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے ان ہستیوں کا کردار بھی موجود ہے۔ جب پکارا نا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی اولاد کو، او زہرا اپنے بابا سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے، کفن میں لپٹی بیٹھی ہے، ملاقات کر لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے سارے آئے، دروازے پہ کھڑا رہا کربلا کا نواب حسین۔ پوچھا نا حسین ماں سے ملنے نہیں آؤ گے؟ کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ مریم نے عیسیٰ کو کفن سے بلایا تھا مجھ سے ملنے آؤ۔ جناب زہرا مجھے بلائیں گی تو میں حسین آؤں گا، اور بلایا۔ کہتے ہیں کہ کفن میں لپٹے ہوئے پسلیوں سے نہ اٹھنے والے ہاتھ اٹھے اور باہر آئے، بلند کر کے کہا آؤ میرا کربلا کا غریب حسین، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا مارا جانے والا حسین، آؤ وہ حسین جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے اور اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ ایک بار آئے حسین، لپٹے ماں کے ساتھ، اور پھر کائنات میں کوئی ایسا غم کا منظر نہیں ہے جیسا ماں اور بیٹے کے درمیان ملاقات کا منظر ہے۔ بڑے نا امیر المومنین آگے جدا کرنے کے لیے، لرزہ برندام ہے مدینہ کی زمین، صبر نہیں ہو رہا ملکوتی مخلوق سے بھی۔ میں کہوں گا مولا خوش نصیب ہیں جب ماں سے لپٹے ہیں، جدا کرنے کے لیے شفیق باپ کے ہاتھ آگے بڑھے ہیں۔ وہ منظر بھی تو ہے نا کربلا کی سرزمین پہ، 4 سال کی سکینہ آئی ہے حسین کی لاش سے لپٹی ہے، جدا کرنے والا شفیق باپ نہیں، شمر جیسا ملعون تھا۔ ایک بار جب باپ کی لاش سے جدا ہوئی ہے، زخمی رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملعون بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارتے ہو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ